انتظار تھا، مجھے بھی انتظار تھا. اب وہ گھڑی آ گئی ہے. اس کتاب کو سننے کے لیے آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں. میری مراد ڈاکٹر شیخ علی الدین یوسف حفظہ سے ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہم لوگوں کے درمیان. آپ کئی بار ہمارے دعویٰ سینٹر میں بھی تشریف لا چکے ہیں اور دورے علمیہ اور اس طریقے سے مختلف پروگرام سے ہم نے خطاب کیا ہے. ہندوستان جاتے ہیں اور جاتے ہیں کہ وہاں پر مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں زبان اور بیان دونوں کی صلاحیتیں سے نواز رکھا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، ہماری دعوت قبول فرمائی اور مدینہ منورہ سے تشریف لائے. آج یہاں شیخ کا خطاب ہے. کل انشاءاللہ جوبیل دعویٰ سینٹر میں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے رات عشاء کے بعد، اور اس طریقے سے ہفتہ سنیچر کو بھی عصر کے بعد سے لے کر کے رات 9 بجے تک یہ کتاب ہے شرح السنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کی علمی شرح کریں گے. بہت عظیم اور بہت ہی مفید کتاب ہے. تو اس کتاب کے ہمارے شیخ سے ریفر کریں گے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ وہاں کو تشریف لائیں. خاص طور سے کل جیسے جوبیل سے بہت سارے ہمارے ساتھی آئے ہیں، ایسے آپ لوگ بھی کل وہاں ہمارے مہمان بن کر آئیے. ٹھیک ہے؟ جوبیل میں آئی کر دعویٰ سینٹر میں آئیں گے انشاءاللہ. جی کل جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، سنیچر ڈیوٹی کا دن ہے. ممکن ہے نہ آ سکے آپ لوگ جمعہ کو تو آ سکتے ہیں. تو کل ضرور تشریف لائیے. عصر کے بعد دعویٰ سینٹر میں پڑھیے اور شیخ کے بیان سے استفادہ کیجیے. تو ہم سب کے لیے بڑی سعادت خوشی کی بات ہے کہ شیخ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے. میں اور کچھ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ اپنی نصیحتوں سے ہمیں معذور فرمائے اور اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی کوشش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل و سکون کے ساتھ شیخ کا سماعت فرمائیں. ایک بار پھر میں ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے موضوع کا آغاز فرمائیں اور ہمیں مفید مشوروں سے اور نصیحتوں سے نوازیں. جزاک اللہ خیر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف
اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم تھے بالخصوص اپنی امت کے لیے کہ وہ خود سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے سے زیادہ اپنی امت کے لیے بھلائی کا مطالبہ کرتے، اللہ رب العالمین سے سوال۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر تھی کہ بار بار دعوت دیتے اہل مکہ کو، اس نیت سے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائیں، دعوت قبول کر کے جنت کے راستے پر آ جائیں، تو اس کثرت سے دعوت دیتے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا، کتنی فکر تھی اپنی امت، اور امت کو کتنی فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم اپنے روزانہ کے روٹین سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن میں ہم کتنی مرتبہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، کتنی نبی کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کتنا نبی کی اتباع و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنی فکر تھی ہماری، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی سنتوں کا کتنا خیال ہے، یہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے تھے وہ شریعت بالکل واضح ہے، جس میں ہر ایک مسئلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا اور کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تمہیں واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، ایسی شریعت دی ہے جہاں پر کوئی بھی پیچیدگی نہیں، ہر مسئلہ کلیئر، اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن اوقات میں کرنا ہے، اور عبادت کے اندر کیا کہنا ہے، کہیں پر بھی ہو، آپ فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، زمین پر ہو، جنگل میں ہو، کس مہینے میں ہو، ان تمام عبادات کا طریقہ یا معاملات کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس سال سے رخصت ہوئے کہ اللہ کا علم مکمل کر دیا، ایسا نہیں کہ کوئی چیز ایسی نبی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی ہو جس میں امت کو ضرورت نہیں ہو کہ اس کو جانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بالکل مکمل کر کے بتایا ہے، اور پوری وضاحت کے ساتھ، اور اس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ رب العالمین نے کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک لفظ ہے تقویٰ، آپ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ پڑھا ہوگا، نبی کی احادیث میں لفظ تقویٰ کو پڑھا ہوگا، اسی طریقے سے تقاریر میں بہت زیادہ سنا ہوگا تقویٰ۔ تو تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے سورہ حجرات کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھاؤ، اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تقویٰ کا اصل مطلب ہوتا ہے بچنا۔ ہم پاؤں میں چپل یا جوتا پہنتے ہیں تاکہ راستے میں چلیں تو راستے کی تکلیف دہ چیزوں سے ہم بچ سکیں، گرمی میں چھتری لے کر کے نکلتے ہیں تاکہ دھوپ کی تپش اور گرمی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو ہر وہ چیز جو تکلیف دہ چیز سے آپ کو بچائے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے عام سے۔ تو تقویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے اور جہنم کے درمیان نیک اعمال کی ایسی دیوار قائم کر لیں جو دیوار ہم کو جہنم میں جانے سے محفوظ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو ہر نیک عمل تقویٰ کہلاتا ہے، اور تقویٰ کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، ہر مہینے ہر ہفتہ عمرہ کرتا ہے، ہر نفلی روزہ کو رکھتا ہے، فرائض روزہ رکھتا ہے، اور تہجد گزار ہے، ہر نیکی کو کرتا ہے، خوب صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ قبروں پر جا کر کے سجدے بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھار وہ غیر اللہ کے لیے ذبح بھی کر لیتا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تمام نیکیاں ضائع برباد ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. کوئی زنا کر لے، چوری کرے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. پوری دنیا کے جتنے بھی گناہ وہ تمام گناہ کر لے شرک کے علاوہ، تو کوئی نہ کوئی امید قیامت کے دن معافی کی رہتی ہے. لیکن وہ پوری دنیا کی نیکی کر لے اور اس کے ساتھ شرک کرے تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک. قیامت کے دن اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کر سکتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو پوری دنیا کو اس نے نیکی سے بھر دیا ہو، لیکن اگر شرک کر کے مرا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا جنت اس پر حرام. آپ ابو طالب کو لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اسلام کو انہوں نے کتنی خدمت کی جبکہ آج ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہر جگہ پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ آئے ڈھال بن کر کے کھڑے ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، اس نے مسلم کی روایت ہے، یا عم میرے چچا قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، کہ لا الہ الا اللہ آپ کہہ دیجئے، یہ بطور دلیل اللہ کیا میں پیش کروں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کہا. بہت اصرار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے کہا انک لا تہدی من احببت. عقیدہ توحید یہ اللہ کی نعمت، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ان کو عقیدہ توحید کی دولت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. تو اگر عقیدہ توحید کی دولت آپ کو ملی ہے تو پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی دولتیں ہیں، ان تمام دولتوں سے بڑھ کر کے جو دولت ہے وہ عقیدہ توحید. کیونکہ پوری دنیا بیچ کر کے آپ جنت میں ایک بارش جگہ نہیں لے سکتے، لیکن یہ عقیدہ توحید آپ کو جنت میں جگہ بھی دلوائے گی، اللہ کا دیدار بھی کروائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کریں. تو جتنی بھی نیکی کریں لیکن یاد رہے رب کے ساتھ، جتنی بھی برائی کریں لیکن یاد رہے کہ رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور شرک چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، وہ شرک ہی ہوتا ہے. بڑے شرک کی وجہ سے انسان شرک اکبر کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اصغر کی وجہ سے خارج نہیں ہوتا، لیکن لگاتار کیا جائے تو شرک اکبر کی دہلیز تک پہنچا جائے. تو شرک کی تمام قسموں سے پرہیز کرنا یہ سب سے بڑا متقی ہونے کی دلیل اور علامت. تو جہنم سے اگر بچنا ہے، اللہ کے غصے سے بچنا ہے، ہم لوگ ہمارا جو یہاں پہ مینیجر ہوتا ہے یا ان کے اوپر جو HR ہوتا ہے یا کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے، ہم اس کے غصے سے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور اپنی صورت اور اپنے اخلاق کو اس کے سامنے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ناراض ہو کر کے نکال نہ دے، پنشمنٹ نہ دے، ہماری تنخواہ میں سے کچھ کاٹ نہ لے. تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اوپر والے کو خوش کریں. تو پھر جو سب سے اوپر والا ہے، سب کا مالک ہے، ہماری جنت کا، ہماری جان کا، اس کے بنا، اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے. کیا کبھی ہم نے اس کو خوش کرنے کی کوشش کی؟ یہ جتنے بھی لوگ جن کو ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پوری دنیا والے جو مل کر کے، جتنے بھی لوگ یہ مل کر کے ہم کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتے. اور اگر ہم پر جہنم واجب ہو گئی ہے تو سب لوگ مل کر کے ہم کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. جنت میں جانے کی اجازت صرف اللہ دے سکتا ہے، اسی کی مرضی کے مطابق جا سکتے ہیں. اور جہنم سے بچا صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. تو پوری دنیا کو ہم خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کیسے کیا جائے یہ نہ ہم کو پتا ہے اور نہ ہم اس کی کوشش کریں. دنیا والوں کو اگر زندگی میں خوش بھی کر دیا تو آخرت میں یہ کام نہیں آنا. انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اس کے بال بچے، اس کی بیویاں، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، یہ لوگ سب سے قریب ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، یہی بچے اور بھائی، وصاحبتہ وبنیہ، یہ جتنے بچے ہیں، بیویاں ہیں، بیٹے ہیں، یہ سارے لوگ اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. کیوں؟
کہیں ہم سے نیکیوں کا سوال نہیں. تو جن کے لیے آپ کماتے ہیں، جن کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، جن کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ کام نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کہ اے لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور بیٹا جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، وہ بھی اپنے والد کو، اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. بلکہ نتیجہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ. ایک آدمی جو بہت بڑا گنہگار ہوگا، جب جہنم کے اندر لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھے گا، جہاں اس دن کے عذاب کو اور تکلیف کو دیکھے گا قیامت کے دن، تو وہ تمنا کرے گا، چاہے گا کہ میرے بدلے میری بیوی، میری ماں، میرے بچے اور پوری دنیا کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دیا جائے، صرف مجھے بچا لیں. قیامت کے دن یہ لوگ تمنا کریں. کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اللہ کی توحید کو چھوڑا. قیامت کے دن تمنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دن خواہش کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آج اگر عقیدہ توحید کو اپنایا ہے تو آج اور قیامت کے دن دونوں جگہ پر ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بال بچے کے ساتھ ہیں. تو عقیدہ توحید رأس التقوی ہے، تقوی کی جڑ ہے. عقیدہ تقوی کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہی قائم رہ سکتی ہے. تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کو سیکھنا ہے. عقیدہ توحید کو سیکھنے کے ساتھ، اس پر عمل کرنے کے ساتھ شرک سے بھی محفوظ ہے. اور شرک کی تمام اقسام جیسے کہ علماء آپ سے بیان کرتے ہوں گے، ہمارے شیخ مختار صاحب، شیخ علی سرور صاحب، ان کے علاوہ اور جتنے بھی مشائخ ہیں، جبیل دعویٰ سینٹر میں ہر ہفتہ ان کا درس ہوتا ہے عقیدے کے اوپر. ان کو سنیں. جب تک آپ نہیں جانیں گے کہ فلاں چور ہے تو آپ اپنے مال کی حفاظت اس سے کیسے کریں گے، جب تک آپ نہیں جانیں گے فلاں چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے کیسے بچیں گے. تو شرک کو اگر شرک نہیں جانیں گے تو اس سے پرہیز کیسے کریں گے. عقیدہ توحید کو توحید نہیں جانیں گے تو اس کو اپنائیں گے کیسے. تو جو چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہے اس کو اپنائیں، جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اس سے دور رہیں، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں جنت ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام تر کامیابی ہے. باقی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں بس سامنے ہیں. جنت میں جانے کا جو معاملہ بڑھا ہے تو سارے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑیں. تو عقیدہ توحید کو اپنانا یہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے. اگر پوری دنیا کی کوئی نیکی کرتا ہے، ہر نیکی کو بجا لاتا ہے، عقیدہ توحید میں خلل ہے، شرک کرتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، چوکھٹوں پر جبین نیاز کو کم کرتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، منتیں مانگتا ہے، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں. اس کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو گئے. آپ دیکھیں کہ شرک اللہ کو کتنا ناگوار اور کتنا غصہ دلاتا ہے. انبیاء کرام کا درجہ کتنا ہے کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پوری دنیا کے تمام نبیوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے نا. اس پر اتفاق کا کسی کو انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی نبی شرک کرے، لیکن اللہ نے آنے والی امت کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دنیا کے سب سے بہترین شخص اور میرے سب سے پیارے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے تو ہم ان کے تمام اعمال کو برباد کرتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات کہی تو پھر ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ کے نزدیک کیا معنی رکھیں گے اگر ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. تو شرک کے تمام اقسام سے بچنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے آپ کبھی ہو سکتے ہیں، تبھی ہمارے اعمال فرشتے لے کر کے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، تبھی اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے. تو ہمارے اعمال کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ شرک. جیسا کہ شیخ نے حدیث بیان کی اللہ نے کہ اللہ رب العالمین ہر رات مبتلا ہوتا ہے
اور 15ویں شب برات کو بھی 15ویں شعبان کو بھی مبتلا ہوتا ہے، اور اس دن ہر کسی کو بخشتا ہے، ہر رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس دن ہر کسی کو بخشتا ہے سوائے مشرک کے. تو ہر کسی کے اعمال قبول ہوتے ہیں سوائے مشرک. تو عقیدہ توحید کی جو تقویٰ یا متقی بننے کی جو پہلی بنیاد ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ سب سے پہلی سیڑھی عقیدہ توحید. اگر کسی کی توحید میں خلل ہے تو متقی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دوسری سیڑھی جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. ہمیں چلنا کس کے طریقے پر؟ یہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں. اچھا اگر کوئی نبی کی توہین کر دے تو کیا کریں گے؟ آپ بتائیں کیا کریں گے؟ گڑبڑ جائیں گے. اب کوئی کہہ رہے مار ڈالیں گے، کوئی واجب القتل کہہ رہے ہیں. کیا نبی کی توہین صرف نعوذ باللہ ان کا کارٹون بنانا یا ان کو گالیاں دینا ہے؟ ابھی آپ نے کہا ہم مار ڈالیں گے، کس کو ماریں گے جو توہین کریں؟ عام طور پر یا تو یہودی ہوتا ہے، یا تو وہ نصارہ ہوتا ہے، یا کفار ہوتے ہیں جن کو نبی کی عظمت، نبی کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی. جو آدمی نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ان کی عظمت کو بالکل بھی نہیں جانتا، ان پر ایمان بھی نہیں رکھتا، اگر وہ بھی نبی کی توہین کرے تو آپ اس کو مارنے پر کھل جائیں گے، مار دیں گے. یہی بات ہے. اور جو نبی کی عظمت کو جانتا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، پھر بھی وہ نبی کی توہین کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں، صرف گالی دینا توہین نہیں ہوتی. نبی کی مخالفت جو ہے وہ نبی کے حکموں کو نہ ماننے سے بھی ہوتی ہے. یہ بھی تو توہین ہے. اگر کوئی آپ کے والد بیٹھے ہیں، بار بار آپ کو آواز دے رہے ہیں نکال کے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، آپ نہیں کر رہے تو سامنے بیٹھا آپ کا مہذب دوست کہے گا کیوں والد کی نافرمانی کر رہے، ان کے حکم کی توہین کیوں کر رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز کا حکم دے ہیں، جھوٹ نہ بولو، شرک نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، اپنے چہرے کو میرے چہرے کے طریقے سے بناؤ، اپنے لباس کو میرے لباس کے طریقے سے بناؤ، اپنی زندگی کو میری طرز زندگی کے مطابق ڈھالو. جب یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں اس کے باوجود ہم نہیں کر رہے تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. کہ جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فتنے میں مبتلا کر دیا. نبی کے حکم کی مخالفت کر. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ. کہ جو نبی کے حکم کی مخالفت کرے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے. جو نبی کے حکم کی، نبی کی سنت کی مخالفت کرے، جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے. یہ نبی کی بد دعا اس شخص کے لیے جو نبی کے حکم کی، نبی کی سنت کی مخالفت کرے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مسلمانوں کے اوپر ذلت ہے یا ہر جگہ رسوائی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ ہماری بات کیوں مانے گا؟ جس نے نبی کو عزت دینا چھوڑ دیا، اللہ ایسے قوم کو عزت کیوں دے گا؟ جو نبی کا فرما بردار نہیں ہے، اللہ اس کی بات کیوں سنے گا؟ امت مسلمہ کی پستی کا، انحطاط کا، اس کے زوال کا بنیادی سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑنا. بھائی بھائی کو بغض رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دونوں کے دل میں نبی کی اطاعت کا جذبہ نہیں. ورنہ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی اور ایک بھائی سے غلطی ہوتی تو سچی محبت والا اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے، کیونکہ نبی نے یہی سکھایا. چونکہ دونوں کے دل میں نبی کی محبت نہیں اور اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے بغض و عداوت ہے. تو معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں، جتنی بھی برائیاں، سب کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، ان کے حکموں کی مخالفت. اور جب تک معاشرے کو یا انسان اپنے آپ کو اس
وقت تک اللہ کا سچا بندہ نہیں بنا سکتا جب تک وہ اپنے دین، اپنی زندگی کی بنیاد عقیدہ توحید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر نہ رہا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر کفار مکہ کے درمیان دنیا کی ہر برائی پائی جاتی ہے، ہر برائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ عقیدہ توحید اور اپنی اطاعت۔ تب جا کر کے وہ معاشرہ متقی معاشرہ بنا، اور جو لوگ نبی پر ایمان لائے ان کو صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں اور انہیں سید المتقین کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ متقین کے سردار ہیں۔ تو اگر اپنے تقویٰ کو بہتر بنانا ہے اور بالکل خالص بنانا ہے تو اس کی بنیاد عقیدہ توحید سے شروع کرنی پڑے گی، رکھنی پڑے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت پر عمل کرنی پڑے گی۔ اور نبی کی اطاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، خواتین ہو، ہم لوگ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اپنے مرضی کے حساب سے یا وقت اور مناسبت کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی گھر میں شادی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو عام طور پر رائج ہے گانا بجانا ہو، اب کوئی مولانا صاحب جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام گانا بجانا جائز نہیں، تو گھر والے ماشاء اللہ نمازی ہوتے ہیں، پلٹ کر کے کہتے ہیں ایک دن کی تو بات، ایک دن کی تو بات، آج کے دن خوشی نہیں منائیں گے۔ یہ کون سی خوشی ہے جو نبی کی مخالفت کر کے منائیں گے؟ کیا نبی کی مخالفت میں انسان مسلمان خوش ہوتا ہے کہ شیطان خوش ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں خوشی منانے سے روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک ہی دن کی بات، ایک دن میں آدمی تو بہت سارا گناہ کر سکتا ہے، انسان کو صرف ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے ذریعہ بن سکتا ہے۔ مان لیجیے جس مولانا نے آپ کو کسی گناہ پر تنبیہ کی کہ بھائی یہ نبی کی مخالفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، آپ کہیں کہ ہر چیز میں آپ دین اور نبی کی سنت لے کے چلے آتے ہیں، آپ ان کو دھتکار دیں، بھگا دیں۔ اگر اسی کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ کو کہتے کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ میرے حکم کی مخالفت ہے، کہ آپ نبی کو ایسے بتا دیتے، تو پھر نبی کی سنت آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس کو ماننے میں اتنا تأمل کیوں؟ تو جب آپ کو نبی کی سنت بتائی جائے، نبی کی سنت کا پتہ چلے، آپ اسی وقت عمل کریں، کیونکہ جب قیامت کے دن کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، شفاعت جو نصیب ہوگی اس کا ایک سبب نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور قبر کے اندر جو ایک سوال ہوگا کہ من نبی یق، تمہارے نبی کون ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانیں اور ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم پوری زندگی دوسرے کے مطابق گزاریں گے، قیامت کے قبر میں اور قیامت کے دن جب نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے ہاں اللہ کا نہیں کریں۔ تو کوئی انسان جتنا اچھا آدمی اس کا اخلاق جتنا اچھا ہو، جب تک وہ موحد نہیں ہے اور نبی کا سچا فرمان بردار نہیں ہے، اس وقت تک وہ انسان متقی نہیں۔ ایک اور مثال اس سلسلے میں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہمارے جگہ پر یا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، کسی بھی جگہ میں، کوئی گاؤں میں، کسی شہر میں، مان لیجیے ایک بزرگ رہتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، موحد ہیں، روزہ دار ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ کچھ غیر مسلم ان کو پکڑتے ہیں، مثال کو غور سے سمجھیں، ان کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے ان کی داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں، پورا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا کیا رویہ ہوگا غیر مسلموں کے خلاف؟ بتائیں جی، ہر چیز میں پتہ نہیں ہے، لیکن فتنوں فساد ہوگا نا، غصہ ہوگا، تم نے ایک مسلمان کی داڑھی کو کاٹ دیا، کیسے کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے جو کہ واجب ہے۔ کوئی غیر مسلم کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے کسی مسلمان کے اوپر؟ فتنہ فساد ہوگا، اور کئی جگہ پر ہوا بھی ہے۔ ایک غیر مسلم جسے نبی کی داڑھی کی اہمیت نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، وہ اگر کاٹ دے دشمنی میں تو لوگ سڑکوں پر اتر آئیں گے اور اس کے خلاف نعرے لگائیں گے، فتنہ و فساد۔ ایک مسلمان جسے نبی کی سنت کی یہ اہمیت معلوم ہے،
وہ خود پیسے دے کر کے اسے کٹوائے، اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے؟ یہ صرف ایک مثال ہے سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی. باقی اللہ جس کو جب توفیق دیتا ہے تب عمل کرتا ہے اور انسان خود کوشش بھی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی جو سنت تھی وہ داڑھی چھوڑنا تھا، اور آپ خود کٹوائیں، بار بار کٹوائیں، اسی غیر مسلم سے کٹوائیں. آپ کے ایمان پر کوئی آنچ نہ آئے، وہی غیر مسلم آ کر کے پکڑ کر کے کسی مسلمان کا کاٹ دے تو آپ فتنہ و فساد کریں. یہ دو رخا پن ہے اور دوہرا معیار اور دوہرا رویہ. نبی کی سنت کی مخالفت ہم کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں اور ہماری رشتہ داری میں، ہمارے تعلقات میں خیر و برکت نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرے اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے. جعل الذلة والصغار على من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرے اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا کرے. تو یہ سب سے اہم بنیاد ہے متقی بننے کی، ایک عقیدہ توحید اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرمانبرداری. یہ سب سے اہم. اب تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ اس کا ایک خلاصہ یہ ہے، تقویٰ اس احساس کا نام ہے جو دل میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے. مثال کے طور ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ 17-18 دن کے بعد آنے والا ہے. اللہ ہم سب کو صحت سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو ہم سے ملائے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق. پہلا روزہ جس دن ہوتا ہے، رمضان کا پہلا دن ہم روزہ رکھتے ہیں، تو چونکہ روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی تو اس دن بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. گھر میں آدمی روم میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، فریج میں پانی رکھا ہے، جوس رکھا ہے، پھل رکھا ہے، کچن میں کھانا رکھا ہے، سب تیار ہے. اثر کا بعد ہے، اسے بہت پیاس لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن وہ آدمی کھانے کی طرف دیکھتا بھی نہیں بلکہ اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہی دیکھ رہا ہے. اگر وہ کھائے اکیلے میں، باہر میں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ روزہ دار ہے یا نہیں. لیکن آپ نے حلال چیز کو، کھانا پینا حلال ہے، ایک دم حلال ہے، لیکن اللہ نے صبح سے لے کر کے فجر سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک اس کو حرام قرار دیا تھا. تو ایک حلال چیز کو جو ایک مختصر مدت کے لیے حرام کی آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں آپ اسے اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جو گناہ ہمیشہ حرام ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائز نہیں، وہ اکیلے میں جب آپ کرتے ہیں وہی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. روزے کی حالت میں اگر ہم کھائیں گے تو جو رب ہم کو دیکھے گا وہی اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، وہی اللہ اکیلے میں گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، ہر گناہ کا کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. تو تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ دل میں ایسا احساس ہو جو آپ کو گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دے، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں. لوگوں کے سامنے اللہ اللہ کرے اور اکیلے میں جا کر کے شیطان کے بھائی اور دوست بن جائے، گناہ کریں، ایسے لوگوں کو منافق کہا جائے. لوگوں کے سامنے آپ ایمان والے بنتے ہیں، پیچھے میں شیطان والے بنتے ہیں. تو آپ اللہ والے بنیں، اپنے تقویٰ کی حفاظت کریں، اور حفاظت اس طور پر ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا آپ خود خیال رکھیں کہ آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ. اور ہر جگہ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے. درخت کا ایک پتا گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے. آپ کے گاؤں میں کتنا پیڑ ہوگا، درخت کتنا ہوگا، کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ جب آپ اپنے گاؤں کے پیڑ کو گنتی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے شہر کے پیڑ کو گنتی نہیں کر سکتے، پھر ملک کی پوری دنیا. آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان تمام درختوں میں سے اگر ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو خبر ہوتا ہے.
تو پھر ہم تنہائی میں چھپ کر کے جو گناہ کرتے ہیں کیا اس کی خبر اللہ کو نہیں؟ کہاں جائیں گے؟ پوری دنیا سے چھپ جائیں گے، کیا اس رب سے چھپ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں جنت ہے؟ آپ اور ہم موبائل میں جتنا بھی لاک لگا لیں، اب ہمارے پاس کوئی اس کو کھول ہی نہیں سکتا، لیکن کیا اللہ رب العالمین اس کو جانتا نہیں؟ اب دیکھیں کہ ہم جہاں پر کام کرتے ہیں چاروں طرف سے کیمرہ لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اگر 5,000 نہیں 5 لاکھ ریال بھی رکھا ہو تو ڈر سے آدمی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کیمرے کی آنکھ ہے وہ دیکھ لے گا تو سب کہے گا چوری کر رہا ہے، اور جرم میں گرفتار بھی ہو سکتا ہے، سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، چاروں طرف سے کیمرہ لگا، کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، 2 فرشتے ہمارے ساتھ، کیمرہ زیادہ مضبوط ہے یا فرشتے؟ کیمرے کا تعلق اللہ سے نہیں ہے لیکن فرشتے کا تعلق اللہ سے روزانہ حساب لیتے ہیں، کیمرے کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں یا بد اخلاقی یا غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ فرشتے جو اللہ نے ہمارے ساتھ 2 لگا کر کے رکھے ہیں، خود اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ڈر سے گناہ کیوں نہیں چھوڑ؟ یہ اصل کہتے ہیں اللہ کو بندہ بننا، آپ اللہ کے ڈر سے چھوڑیں۔ مولانا غلط کہیں گے، مولانا آپ کو جنت نہیں دے سکتے، جو کتاب و سنت میں راستہ ہے وہ بتا سکتے ہیں، اس پر آپ کو چلنا خود ہے، اس طریقے کو اپنانا خود ہے۔ پوری دنیا کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں ہماری جنت ہے اسی کے ڈر سے ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ ہر کسی کا ڈر ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، اس سے حیا ہوتی ہے، لیکن اللہ سے حیا نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم اللہ کی کتنی عزت کریں۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، کہ زمین پر کوئی ایک درخت کا پتا نہیں گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو پھر ہم سے کوئی بھی عمل صالح ہوگا، اللہ نے کہا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کہ کوئی بھی بات ہم کہیں تو وہاں پر فرشتہ موجود ہے، وہ اس کو لکھ لیتا ہے، اور فرشتے کبھی بھولتے نہیں ہیں، لکھ لیتے ہیں اللہ کے پاس پہنچا۔ ہم کہہ کر کے بھول جائیں گے لیکن فرشتے کے رجسٹر میں ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے کہا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ ہم فلاں گناہ کریں گے، فلاں گناہ کریں گے، کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے، اللہ رب العالمین کو کہیں گے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوڑیں تو رب کے خاطر، اور کوئی نیکی کریں تو صرف اور صرف رب العالمین کے خاطر۔ اور یہی اصل تقویٰ ہے کہ پوری اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کرنے کے اسباب میسر آپ کر سکتے ہیں، گناہ کر لیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پھر بھی آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں اللہ کے خاطر، اس کو تقویٰ ہے۔ یہ اصل تقویٰ ہے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، چھپا سکتے ہیں، پھر بھی آپ رب کے خاطر چھوڑ رہے ہیں، یہ اصل تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور یہی تقویٰ کل قیامت کے دن بھی کام آنے والا ہے، اور یہی تقویٰ دنیا اور آخرت میں کامرانی اور کامیابی کا ذریعہ بھی بننے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ سوچے کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کمایا ہے۔ آج کے دن کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کتنی نوکری کی، کتنا بینک میں جمع کیا، اپنے بچوں کو کیسے کی، آپ نے اپنے لیے کل قیامت کے دن کیا جمع کیا۔ تو قیامت کے دن کے لیے آپ پیسے نہیں جمع کر سکتے، نیکیاں جمع کر سکتے، اور نیکیوں کی پہلی سیڑھی عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری، کتنا آپ نے عقیدہ توحید کے مطابق عمل کیا اس کو اپنا کر کے، اور کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کمایا۔ سونے سے پہلے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک مرتبہ سوال کریں کہ پوری زندگی، آج نہیں پوری زندگی میں کیا کوئی ایک عمل یہ آپ کا ایسا ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے غصے سے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہو اور جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہو؟ اگر ہاں تو اس پر شکریہ ادا کریں اور مزید ویسے نیک اعمال کریں، اور اگر نہیں تو جب تک
جسم میں روح باقی ہے اور سانسیں ساتھ دے رہی ہیں، اس وقت تک اللہ کو خوش کرنے کا موقع باقی ہے۔ ورنہ جن لوگوں کو خوش کر رہے ہیں مرنے کے بعد آپ کی جانب سے شاید 1 روپے بھی صدقہ کریں کہ نہ کریں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کل کے بارے میں سوچے کہ اس نے کیا جمع کیا ہے۔ اور موت جو ہے وہ بتا کر نہیں آتی کہ ہم کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، آپ کو لیٹر نہیں آ رہا، اچانک آتی ہے۔ اللہ نے مقرر کر دیا اس کو 40 سال ملے گا، اس کو 60 سال، اس کو 70 سال، 80 سال، اچانک آیا۔ اور موت آئے گی تو آپ کے گھر والوں کو آپ کے ساتھ نہیں لے جائے گا، تنہا تنہا۔ تو جیسے آپ ماں کے پیٹ میں اکیلے، کوئی پوچھنے والا نہیں، پیدا ہوئے تو بالکل اکیلے تھے، مرنے کا وقت آئے گا تو آپ بالکل اکیلے رہیں گے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ قبر میں رہیں گے بالکل تنہا رہیں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تنہا، اور جب حساب و کتاب کیا جائے گا بالکل اکیلے رہیں گے۔ ان جگہوں پر کوئی آپ کا ساتھ نہیں ہے، وہاں پر نیک اعمال ساتھ، وہی تقوی والے اعمال۔ قیامت کے دن جب آپ پھنسیں گے، دیکھیں گے کہ بچے بھاگ رہے ہیں چھوڑ کر کے، بیوی چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے، والدین پوچھ نہیں رہے ہیں، لیکن آپ نماز پڑھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ادھر سے قرآن آئے گا، ادھر سے روزہ آئے گا۔ القرآن والصیام والصوم یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن آئے گا، رب سے کہے گا رب یہ گنہگار تو ہے، لیکن یہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن بھی پڑھتا تھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ روزہ آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ گنہگار ہے، لیکن یہ روزہ بڑے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، عبادت کرتا، تجھے خوش کرنے کے لیے رکھتا۔ قرآن اور روزہ آ کر کے کہے گا اے اللہ سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے، ہماری سفارش تو اس کے حق میں قبول ہے۔ آپ سوچیں کہ جس چیز سے ہم جس چیز کو کرنے میں اتنی کوتاہی برتتے ہیں، اسی چیز کو اچھے سے کریں تو قیامت کے دن آ کر کے ہمارا ساتھ دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے القرآن والصوم یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کس کی سفارش کرتے ہیں؟ یقیناً قرآن کی اور روزے کی سفارش کرتے ہیں۔ تو اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے ہر آدمی سوچے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس کا پھر اللہ نے تقویٰ کی بات کی کہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرو، کل قیامت کے دن تقویٰ ہی کام ہے۔ تو تقویٰ کوئی ایک چیز کا نام نہیں، تقویٰ کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا عقیدہ توحید، نبی کی اتباع، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام پورا اسلام اوپر سے لے کر کے نیچے تک پورا اسلام تقویٰ کہتا ہے، پورا کا پورا اسلام تقویٰ کہتا ہے۔ تقویٰ ہوتا کہاں کہ مارکیٹ میں نہیں، کسی دکان میں نہیں، اور چہرے پہ ہوتا ہے، کوئی شاید داڑھی رکھتے ہیں، سفید کپڑا پہنے تو متقی ہے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے جس کا اثر انسان کے جسموں پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو تقویٰ دل میں ہوتا ہے، وہی کیفیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دل کے اندر ایسا احساس ہو، ایسی کیفیت ہو کہ آپ اکیلے میں بھی ہوں اور گناہ کرنے کے تمام اسباب میسر ہوں، پھر بھی اللہ کے ڈر سے اس کے خوف سے اس کو چھوڑ دیں، اسی کا نام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو نیکی کرنے کی ترغیب دے اور اس کو ابھارے اور برائی کرنے سے محفوظ رکھے، اس کا نام ہے۔ تو تقویٰ ہر جگہ پر نہیں ہوتا، تو دل کی صفائی جب تک کریں گے نہیں وہاں پر نیکیاں بیٹھی ہوں گی۔ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ اس سے غیر اللہ کی محبت کو نکالنی پڑے گی، شرک سے محبت کو نکالنا پڑے گا، صرف اللہ کی خالص محبت کو بٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے غلامی اختیار کی ہے کس کی؟ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم غلام ہو گئے رب کے۔ اب ہماری زندگی میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، ایک قدم بھی بڑھائیں گے تو رب کی مرضی کے مطابق اور ہٹائیں گے تو اس کی مرضی کے مطابق۔ یہ نہیں کہ جب چاہا اسلام پہ عمل کر لیا، جب چاہا اپنی مرضی کے مطابق عمل کر لیا، ایسا مسلم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائے۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کی غلامی اختیار کرنا، اور جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی مخالفت نہیں کرتا ہے، ایک حکم کی بھی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ آقا برداشت بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا رب، ہمارا آقا کیسا ہے؟ قدم قدم پر مخالفت کرتے ہیں، ہر جملے میں مخالفت ہوتی ہے۔
لیکن وہ اتنا رحیم ہے ان تمام مخالفت کو نظر انداز کر کے ہر ایک دن ہم کو سدھرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیتا ہے، ہر ایک دن۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تم آج کے دن کام نہیں کیے تو آج کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، آج کا راتب تم کو نہیں ملے گا، سیلری نہیں ملے گی۔ اگر اللہ رب العالمین ایسا کرے کہ تم نے آج نماز نہیں پڑھی اس لیے آج کے دن کی سانس تم کو نہیں ملے گی، زندہ رہ سکتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ اتنی برائی کرنے کے باوجود اللہ ہم کو ہماری سانس ہمارے جسم میں اس میں باقی رکھتی ہے۔ ورنہ گناہ کرتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین پکڑ لے تو سوچا کہ ہماری حالت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَإِنْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پر ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو زمین پر ایک چوپایا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، تقویٰ پوری شریعت کا نام، پوری کی پوری شریعت کا نام تقویٰ ہے۔ اب انسان نیکی کر رہا ہے تو اس میں انسان اس سے غلطی بھی ہوگی، ایسا تو نہیں کہ فرشتہ ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہوگی، کبھی شیطان کے چکر میں پھنس جائے گا، کبھی سستی ہو جائے گی، کبھی غفلت ہو جائے گی، تو اب کیا حال ہے؟ ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا۔ اب دیکھیں کہ کوئی انسان مان لیجیے کہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے، پوری زندگی، اور گناہ کا جتنے بھی گناہ بڑے چھوٹے سب گناہ کیے، ہر قسم کے گناہ، حتیٰ کہ شرک بھی کیا، زندگی بھر کرتا، آخر عمر میں جا کر کے اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوا اور احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین کی خاطر تمام گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، پوری زندگی میں نے گناہ کیا اور اللہ کی توہین کی، اللہ کی بات نہیں مانی، گناہ کیسے مانوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا ابالي، کہ اگر کوئی انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک اکیلا آدمی اتنا گناہ کرے کہ صرف اس ایک آدمی کے گناہ سے پوری دنیا بھر جائے، پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا جائے کہ دنیا بھرنے کے بعد اس کے گناہ اونچے ہو کر کے بادلوں تک جا ملے۔ اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ثم استغفرتنی لغفرت لك ولا ابالی، اتنا زیادہ گناہ کرنے والا شخص بھی اگر مجھ سے سچی توبہ کرے گا تو اس کی سچی توبہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف۔ تو آپ کے لیے توبہ کا دروازہ، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے پاس گناہ کتنا ہے، یہ دیکھیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق ابھی ملی ہے تو فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ کبھی نہ سوچیں رمضان آنے والا ہے، شب قدر میں توبہ کریں گے، رمضان آنے والا ہے، عمرہ کرنے جائیں گے تو توبہ کریں گے، حج کرنے جائیں گے، اس سال حج کرنا ہے تو توبہ کریں گے، حج کا موقع بھی آئے گا، رمضان بھی آئے گا، شب قدر بھی ہوگی، مکہ بھی ہوگا، مدینہ بھی ہوگا، لیکن آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، اس کا کسی کو خبر، کسی کو علم۔ آپ کل سوچتے ہیں کہ کل آپ فجر میں توبہ کر لیں گے اور آج آپ کی روح پرواز ہے، تو جب توبہ کرنا ہے تو فوراً کرنا، اس لیے کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ گناہ ہو جائے تو اتبع کا مطلب ہوتا ہے فوراً اس کے پیچھے پیچھے توبہ۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، پھر وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، ٹالتے نہیں، چلو 40 سال 50 سال تک ہماری عمر ہے، ہم گناہ کر لیں گے، اس کے بعد جب پورا کما لیں گے جا کر کے مکہ میں کسی جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور وہاں عمرہ کر کے دعا کر کے اللہ سے معاف کروا لیں گے، لیکن آپ کو اتنی عمر ملی ہے آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو توبہ کی مہلت اور اس کی توفیق ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر دل میں خیال آتا ہے کہ آپ توبہ کریں تو آپ فوراً توبہ کریں، اور توبہ
توبہ کرنے کے شروع کیے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت کرتے، شرمندگی کا احساس کرے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرے اور اس کے بعد نیکیوں کے اوپر قائم۔ یہ تین اہم شروط ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، کہ جو سچی توبہ کرتا ہے یعنی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر نیک عمل کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، گناہوں پر شرمندگی کا احساس کرتا ہے، تو اللہ نے کہا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، کہ اس نے جتنا بھی گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو ثواب سے بدل دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ گناہ کرنے والے جو بندے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو بندے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں مہلت پر مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ تو انسان کو تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کے لیے دو اہم بنیاد ہیں، عقیدہ توحید کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور ان کی مخالفت سے پرہیز کرنا، اور نیکی کرنے کے راہ میں اگر کوئی کمی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ کرنا۔ آخری چیز جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، بلکہ بہت بڑا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق، حسن اخلاق کے سب سے اونچے عہدے اور منصب پر پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا دیکھیں، مکہ والے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ لوگ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار مانتے تھے، نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کے درمیان کوئی اختلافات ہوتے تھے تو اس کا حل کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا، ایسا تھا۔ لیکن جب عقیدہ توحید کی دعوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تو وہی لوگ دشمن بن گئے، مارنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ نبی سب سے سچے تھے، وہ ان کو جھوٹا کہنے لگے۔ نبی کے ساتھیوں کو انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی اور عذاب میں مبتلا کیا۔ فتح مکہ کے دن وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، صحابہ کرام کو جو تکلیف دیتے تھے، وہ تمام کفار فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا کہ ان سب کی گردن کاٹ دیں۔ جس طریقے سے انہوں نے صحابہ کرام کو پریشان کیا تھا، گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور کئی صحابہ کرام کو قتل کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تمام چیزیں تھیں، کس طرح یہ لوگ تکلیف دیتے تھے، کس طریقے سے یہ لوگ پتھر مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں۔ اس دن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ اللہ کے خاطر میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ یہ اصل اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے ہنس کر کے ملے، آپ بھی ہنس کر کے ملے، اس کو کہتے ہیں تبادلہ، اچھی چیز کا تبادلہ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے بھاگتا ہے، ہم اس کے قریب ہیں، سامنے والا بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش۔ اسلامی جو عقیدے کے شروط اور ضوابط ہیں اس کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے اتنے سارے دشمن کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے خاطر معاف کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد ان لوگوں نے اسلام، ان کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ تو اچھا اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے ملیں۔ کوئی بڑا آدمی ہے، بڑے پیسے والا ہے، آپ اس سے بالکل آگے جا کر کے جھک کر کے مل رہے ہیں، اور کوئی آدمی بالکل کمزور ہے، غریب ہے، آپ اس سے ملنے میں، ہاتھ ملانے میں بھی الجھن محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے ملا لیں گے تو گندگی، جیسے روڈ صاف کرنے والا دراصل وہ لوگوں کی اخلاقیات کو، گندی اخلاقیات جو ہوتے ہیں اس کو صاف کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ بڑھا دے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، کیسے اس سے ملا۔
جبکہ مسلمان کا اخلاق پانی کی طرح ہے. پانی جب بہتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا سامنے گڈھا ہے یا اونچی جگہ، یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کھیت ہے یا پہاڑ ہے یا پھر ریت کا میدان ہے، پانی بہتا جاتا ہے. تو ویسے مسلمانوں کا اخلاق پانی کی طرح ہونا چاہیے. سامنے والا کس ملک کا ہے، کس رنگ کا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، کس خاندان کا، اس کو نہیں دیکھنا ہے. اچھے اخلاق کا مظاہرہ یہ کرنا ہے کہ مسلمان ہے اس سے مسکرا کر کے ملنا ہے، کیونکہ اگر مسکرائیں گے ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے خوشی سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبسم کا فی وجہ اخیک صدقہ، کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا صدقہ ہے، اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا ہے، اور مسافہ بھی کر لیں گے تو آپ کے اور سامنے والے کے گناہ ویسے بڑھ جائیں گے جیسے سوکھے پیڑ کے پتے جھڑ گئے. یہ صرف اچھا اخلاق جس میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ محنت لگتی ہے. لیکن قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی پہچان والے کو سلام کریں گے. بھائی یہ آدمی خان ہے تو میں بھی خان ہوں، میں اس کو سلام کروں گا. یہ آدمی اس کو نہیں سلام کروں گا. یہ میرے ملک کا ہے میں اس کو سلام کروں گا. یہ میرے رتبے کا ہے انجینئر ہے میں اس کو سلام کروں گا. تم راستہ صاف کرنے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ پہچان کی بنیاد پر سلام کریں گے، اسلام کی بنیاد پر نہیں. جبکہ سلام اسلام کی بنیاد پر، اور جنت میں جانے کا اہم ذریعہ جو ہے وہ افشو السلام ہے، سلام کو پھیلانا. تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ سب کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جن کو پسند کرتے ہیں یا جن سے فائدہ ہے ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور جن سے فائدہ نہیں ہے اور جن کو ناپسند کرتا ہے ان سے برے اخلاق سے پیش آئے. تو جتنا ضروری عقیدہ توحید کو اپنانا ہے اتنا ہی ضروری اچھے اخلاق کو بھی اپنانا ہے. عقیدہ توحید کا مرتبہ سب سے اوپر ہے، اطاعت رسول کا مرتبہ اس کے بعد ہے، اور اخلاق بھی اسی کا ایک حصہ ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. اصل یہ روایت ہے کہ ایک انسان جو نوافل روزے اور قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتا لیکن اس کے پاس اچھا اخلاق ہے، اس کا برتاؤ اچھا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو اپنے اس اچھے برتاؤ کی وجہ سے نوافل روزے رکھنے کا اور تہجد پڑھنے کا ثواب پاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. اقربهم منی مجلسا احاسنهم اخلاقا. مجھ سے سب سے زیادہ قریب، اور کون نہیں چاہتا کہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پاس سے دیکھے. کس کے دل میں یہ تمنا نہیں؟ ہر کسی کے دل میں. تو اگر نبی کے بالکل قریب ہونا ہے، نبی نے کہا اقربهم منی مجلسا، میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. اور اچھے اخلاق میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اخلاق اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اچھا. آپ سب کی بات مان رہے ہیں، سب سے اچھے سے مل رہے ہیں، لیکن جہاں توحید کی بات ہوتی ہے آپ کے چہرے پہ نشان پڑ جاتا ہے. جہاں نبی کی اطاعت کی بات ہوتی ہے، نبی کی سنت بتائی جاتی ہے، چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. کیا دین اسلام کی بات کرتے ہیں، کیا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. سب کے ساتھ آپ اچھا ہے، سب کی بات مسکرا کر کے سنتے ہیں. کوئی ڈانٹتا بھی ہے اگر آپ کو آپ کی کمپنی میں اس کو بھی مسکرا کر کے سہ لیتے ہیں. لیکن نبی کی حدیث جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے. جب کوئی وہ بتاتا ہے کہ کیا اللہ اس کے رسول کی بات لگائے رکھتے ہو، دنیا کی بات ہے دنیا میں رہنا. تو سب سے اچھا اخلاق ہمارا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اور لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو منہ کو گھمائیں اور اس سے اعراض کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو متقیوں کے صفوں میں شامل کریں اور ویسا متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ کرام نے تقویٰ کو اپنایا تھا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا تھا. اور جو بھی لفظیں اور خطائیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین درگزر فرمائے. اور جو بھی موقع ہمیں ملا ہے زندگی کا، اللہ رب العالمین اس میں ایسے اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو خوش کر دے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہو. اور ہر وہ راستے جو شیطان کا راستہ ہو، جو جہنم میں جانے کا راستہ ہو، جو گمراہی کا راستہ ہو،
اللہ اس پر چلنے سے ہمیں بچائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو خیر اور بھلائی کی باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس کو ہم اپنے رشتہ داروں تک، اپنے دوستوں تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین ایمان کے اوپر موت دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو ہدایت خیر عطا فرمائے۔ بڑی ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں